بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ 3-4 چیزیں ہیں جو اس ویلاگ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان نے امریکہ سے سیدھے $10 ارب مانگ لیے ہیں۔ بھائی ہم نے تمہارے لیے اتنی خدمات سر انجام دی ہیں، ہم نے تمہاری صلح کرانے کی کوشش کی، ہم نے تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہم نے تمہاری تعریفیں کی، ہم نے تمہیں جو ہے وہ خوش آمد بھی کی، بھری محفل میں تمہیں جو ہے وہ پیس کا ایمبیسڈر بھی قرار دیا۔ بھائی اب $10 ارب دے دو، مجبوری ہے، پھنسے ہوئے ہیں، بڑا ہاتھ تنگ ہے۔ $10 ارب کا سوال ہے۔ کیا ہے یہ کہانی؟ ایک تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں، کل اس کا کافی چرچا بھی رہا، لیکن کل میں نے آپ کے ساتھ چونکہ شیئر کرنی تھی پی ٹی آئی اجلاس کی اندرونی کہانی، تو اس پہ بات نہیں ہو سکی۔ دوسرا، ایک طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنی کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، ادھر سے مرات ادھر سے مرات، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بحران اس وقت اس حکومت کے سر پر منڈلا رہا ہے، وہ بحران سنگین ہونے والا ہے، شدید سنگین۔ پیٹرول کی بات نہیں کر رہا میں، کچھ اور بات کر رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ پچھلے ویلاگ کے آخر میں نے کہا تھا کہ 26 نومبر کا کیس کیوں خارج کر دیا گیا، جج افضل مجوکا نے پہلی ہی سماعت پر کیوں کیس خارج کر دیا، اس پر ذرا تفصیلی گفتگو کریں گے اس سارے ویلاگ میں۔ ایک تو میں نے کل آپ کو جو کہانی سنائی تھی اس میں آپ نے دیکھا، جتنا میں دیکھ پایا، کہ وہ سارا جو میٹنگ ہوئی ہے اس کا احوال پریس کانفرنس میں شفیع جان صاحب نے سنایا۔ شفیع جان صاحب نے پریس کانفرنس کی، بیرسٹر گوہر نے اس پر بہت زیادہ لب کشائی نہیں کی کہ ہم سڑکوں پر نکل رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور لانگ مارچ کا ہوگا، اور ہمارا فائنل لائحہ عمل آ رہا ہے 5 تاریخ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ تو جو شفیع جان صاحب ہیں انہوں نے تو یہ پریس کانفرنس کی، ساتھ بیرسٹر گوہر بیٹھے تھے، لیکن بیرسٹر گوہر نے زیادہ بات اسی موضوع پر کی کہ ہمارا جو کیس 26 نومبر والا خارج کیا گیا ہے اس کو ہم اپیل کریں گے، اور وہ کیوں کیا اور زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی میں تفصیلات آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کے زر مبادلہ استحکام فنڈ مانگ لیا ہے، زر مبادلہ سپورٹ فنڈ، کہ بھائی ہمارے جو فارن ریزروز ہیں نا اس میں $10 ارب رکھوا دو، ہم خرچ نہیں کریں گے، ماں قسم خرچ نہیں کریں گے، پڑا رہے گا، جب مانگو گے مل جائے گا، پر رکھوا دو یار، تمہارے کس کام کے، اللہ نے تمہیں اتنا دیا ہے تو دے دو، ہم تمہاری تعریفیں کیا کریں گے، تم ہمیں $10 ارب دے دو، ہم جس محفل میں ملیں گے ہم کہیں گے جی، نعرہ لگا دیا کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد، ڈونلڈ ٹرمپ زندہ باد، اور تمہاری الیکشن جیتنے کی دعا بھی کریں گے، مسجدوں میں دعا کرائیں گے، وہاں پہ بچے بٹھائیں گے، سپارے پڑھائیں گے، قرآن پاک ختم کرائیں گے، اور تمہارے لیے دعا کرائیں گے کہ ٹرمپ اللہ کرے کہ الیکشن جیت جائے، مڈ ٹرم الیکشن جیت جائے اور ان کی پارٹی کو بھی آگے ترقیاں ملیں، ہم یہ دعائیں کرائیں گے۔ $10 ارب دے دو، پھنس گئے ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ بھائی اگر پھنس گئے ہو تو کسی کا کیا قصور ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا قصور ہے اس میں کہ وہ پھنس گئے ہو؟ اور بیسیکلی ہم اپنی خدمات کا معاوضہ اب امریکہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں $10 ارب دو، تمہارے لیے اتنا کیا ہے، اب $10 ارب دو ہمیں۔ اب یہ جو امریکی وزیر خبر کی تفصیل یوں ہے، اور یہ رائٹرز کی خبر ہے، بائی دا وے کل جنگ میں بھی چھپی اور بھی اخبارات میں، تو یہ رائٹرز کی خبر ہے، برطانوی میڈیا سے آئی پاکستان میں، اور اس کے مطابق امریکی وزیر خزانہ کو 5 سالہ مالی سہولت کی تجویز دی، منظوری کی صورت میں ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو جائے گا اور روپے کے پر دباؤ میں کمی آئے گی۔ اوبیسلی فارن ریزروز ہمارے بڑھ جائیں گے، ابھی اگر $21 بلین ہیں تو وہ $31 بلین ہو جائیں گے، تو اس سے پاکستان کو ذرا ایک ریلیف مل جائے گا، تو روپے پر دباؤ کم ہو جائے گا۔ خصوصی رپورٹ میں پاکستان کی بیرونی مالی مشکلات کا ذکر کیا گیا کہ جی ہم بہت پریشان ہیں، ہاتھ بڑا تنگ ہے پا جی، کچھ کرو، ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ تو وہ جو پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں اس کا کیا گیا ہے۔ بیرونی مالی مشکلات کا مطلب یہ کہ ہم نے کئی لوگوں کے پیسے بھی دینے ہیں، کچھ قرضہ مانگ رہے ہیں، واپس مانگ رہے ہیں، دیکھیں نا جی، لوگوں کو خیال بھی نہیں ہے کہ ہمارا ہاتھ تنگ ہے اور پھر بھی ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، تو اس بیرونی مالی مشکلات کا ذکر کیا گیا۔ وزارت خزانہ اور امریکی محکمہ خزانہ کا فوری رد عمل اس پر سامنے نہیں آیا، یہ بھی خبر کا حصہ ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی 2 طرفہ ایکسچینج اسٹیبلائزیشن سپورٹ فیسلٹی یعنی زر مبادلہ استحکام سہولت فراہم کرنے کی درخواست کی ہے۔ تو یہ ہے جی، یہ نکلا ہے پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال میں کہ ہم نے چونکہ بہت سارے ملکوں کے پیسے واپس کرنے ہیں، کئی اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، کچھ اور مسائل بھی ہیں، تو ہم نے امریکہ کی خدمت بھی بہت کی ہے، تو اب ہم چاہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں سپورٹ بھی کرے۔ تو اب مجھے اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس ساری خبر میں کہ ایک تو یہ خالی $10 ارب نہیں ہوتے، اس میں کچھ پرسنٹیج آف انٹرسٹ بھی ہوتی ہے، یعنی اگر ہم $10 ارب لیں گے تو اس سے کچھ زیادہ واپس کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو مانگ رہے ہیں یہ تو لے کر چلے جائیں گے، یہ تو آئیں گے
اور اپنی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ڈالر کو مستحکم رکھنے کے لیے نون لیگ کی حکومت کا پرانا فارمولا مارکیٹ میں ڈالر پھینکو اور یہ کرو وہ کرو. تو یہ جو ڈالر لے رہے ہیں یہ اگر مل جاتے ہیں تو یہ تو خرچ خرچ کر کے چلے جائیں گے, تو کل کو واپس کرنے ہیں آپ نے اور میں نے. پھر اس کے پیسے جو ہے وہ جب واپس ادا کریں پھر امریکہ ہمارے بازو میں روڑے گا. پھر ہم جب دیکھیں جب آپ کسی سے قرضہ لے لیتے ہیں پھر آپ اس کے محکوم ہو جاتے ہیں. جب آپ 10 ارب ڈالر امریکہ سے لے لیں گے, امریکہ کہے گا کہ بھائی بندے کے پتر بنو, یہ بھی کرو وہ بھی کرو, بیسس بھی دو. آپ فرض کریں نا ایک سینیریو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں. فرض کریں امریکہ پاکستان کو 10 ارب ڈالر دے دیتا ہے اور پاکستان اس سے کچھ اور کسی کا لون چکا دیتا ہے, کچھ اس کو خرچ کر لیتا ہے, کچھ اپنے ریزروز کے طور پہ رکھتا ہے. پھر امریکہ کہے گا اب تمہیں میں نے دیے ہیں ڈالر, تم مجھے دے دو بیسس. آپ کہتے ہیں جی بیسس تو ہم نہیں دیں گے, ایران پر حملہ کرنے کے لیے آپ کو بلوچستان میں جگہ تو نہیں دیں گے. تو جب آپ انکار کر دیں گے تو وہ کہے گا میرے 10 ارب ڈالر واپس کرو. ابھی آپ نے دبئی کے یو اے ای کے 3 ارب ڈالر واپس کرنے سے تو آپ کو ٹینشن پڑ گئی تھی, تو پھر امریکہ کے 10 ارب ڈالر آپ کو اچانک واپس کرنے پڑ گئے تو کیا کریں گے؟ تو ہم اپنی عزت جو ہے اس کو داؤ پر لگا کر, اپنا مستقبل داؤ پہ لگا کے, اپنی سیکیورٹی اور اپنی جو پالیسی ہے اپنی انٹرنل پالیسی اس کو داؤ پہ لگا کے ہم یہ پیسے مانگ رہے ہیں جو کہ کئی حوالوں سے پاکستان کے لیے خدشات لا سکتا ہے. یہی میں اس پہ کہہ پاؤں گا محتاط گفتگو کرتے ہوئے. باقی آپ دیکھیں کہ ایک طرف ہم پیسے مانگ رہے ہیں, دوسری طرف خبر یہ ہے کہ بیوروکریسی کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری دے دی گئی ہے. 1.8 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. یعنی بیوروکریسی کو اتنا خوش کرے چلے جا رہے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے حکومت ہی بیوروکریسی کے سر پہ کرنی ہے. ابھی یہ بیوروکریٹ ہی ہیں جن سے آپ سارے اب دھندے کرا رہے ہیں. یہ پولیس سے آپ نظام چلا رہے ہیں, سیاسی مخالفین کو کنٹرول کر رہے ہیں, بیوروکریسی سے آپ اپنی حکومت چلا رہے ہیں. تو بیوروکریسی کو خوش کرنا بہت ضروری ہے. ان کے لیے بڑے گھر بنوائیں, ان کو گاڑیاں دیں, آپ ججز کو مراد دیں, ججز کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کی تنخواہیں بڑھائیں, ان کو گاڑیاں دیں. اب یہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے, یہ مراد میں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری دی گئی ہے. یہ اسپیشل الاؤنس ان کو ملے گا جس میں کچھ کہہ دیں گے جی کارکردگی کا الاؤنس ہے, جس میں عید کا الاؤنس ہے, جی فلاں الاؤنس ہے. تو وہ کرتے کرتے 1.8 ارب روپے اس کے لیے مختص کیے گئے ہیں. وفاقی کابینہ نے آل پاکستان سروسز کے افسران کو نئی مراد دینے کی منظوری دے دی ہے. وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے. تو یہ آسٹیرٹی ہے, لوگوں سے ہم پیسے مانگی جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم بے دھڑک خرچ کر رہے ہیں. اور ابھی وزیر اعظم ہاؤس کے جو ہے وہ پردوں کی تبدیلی اور تزئین و آرائش کے لیے 16 کروڑ روپے کچھ عرصہ پہلے خرچ کیے گئے ہیں. یہ ہماری حکومت کا حال ہے کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا, یہ حالات ہیں. گندم یعنی ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کل پرائم منسٹر صاحب بڑا خوش ہو رہے تھے کہ جی ہماری بی ریٹنگ بی نیگیٹو سے بی کر دی ہے اور بڑے یہ ہمارا معاشی استحکام ہو گیا. حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس گندم نہیں ہے. خیبر پختونخوا نے, سندھ نے, پنجاب نے, سب نے گندم مانگ لی ہے وفاق سے, اور وفاق کے پاس ہے نہیں. اب وفاق کرے گا کیا؟ وفاق باہر سے گندم منگوائے گا, امپورٹ کرے گا. وفاق جب گندم امپورٹ کرے گا تو اس کے لیے آپ کا امپورٹ بل بڑھے گا. 1 ارب 2 ارب ڈالر جتنے کے بھی آپ منگوائیں گے, 1-2 ارب ڈالر کا امپورٹ بل آپ کا بڑھ جائے گا. تو اگین آپ کا مسئلہ ہے. تو پالیسی کیا ہے ان تجربہ کاروں کی جن سے ایگریکلچرل کنٹری میں گندم مینیج نہیں ہو رہی؟ یعنی پہلے انہوں نے کسانوں کو ڈسکریج کیا کہ گندم نہ اگاؤ, پھر ان سے گندم کی پروڈکشن کم ہوئی, پھر جو ہوئی اس کو آپ نے اسٹور کر لیا تو آپ کا کنٹرول نہیں ہے ذخیرہ اندوزوں پہ. اب وہ شارٹیج ہو گئی ہے. اب شارٹیج ہو گئی ہے تو اب آپ جو ہے وہ یعنی حکومت کا کنٹرول جب ہوتا ہے گندم کے اوپر تو بین الصوبائی تو کیا بین الاضلاعی ترسیل پہ بھی پابندی لگا دیتے ہیں کہ جی وہاڑی کی جو گندم ہے وہ ملتان نہیں آ سکتی, اور جو ملتان کی گندم ہے وہ ساہیوال نہیں آ سکتی. اس طرح سے تو آپ گندم کو چلا رہے ہیں, اور آپ کو اب اپنا قیمتی زر مبادلہ, قیمتی ڈالر خرچ کر کے گندم باہر سے منگوانی پڑے گی ایک زرعی ملک میں ہوتے ہوئے. یہاں پر دالیں آلریڈی پیدا نہیں کی جاتی. یہاں پر گندم, کپاس, چاول, گنا اگایا جاتا تھا. اب کپاس کا بھی برا حال ہو چکا ہے اور گندم کا بھی برا حال ہو چکا ہے. تو کیا یہ تجربہ کاروں کی حکومت اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے؟ اچھا جناب, یہ جو خبر ہے جس کا میں شروع میں ذکر کر رہا تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. 26 نومبر کا کیس خارج کر دیا جج افضل مجوکا نے. یہ کیا معاملہ تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے درخواست ڈالی تھی عدالت میں کہ جی 26 نومبر کے جو 26 نومبر کو احتجاج میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کی انکوائری کی جائے اور اس کی انکوائری کر کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے.
لیکن 26 نومبر احتجاج اور ہلاکتوں اور زخمیوں پر حکومت کے خلاف کارروائی کی درخواست اور حکومت کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ درخواست عدم شواہد کی وجہ سے خارج کر دی گئی۔ خبر پہلے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، جو فیصلہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے 17 صفحات کے تفصیلی فیصلے میں جو وجوہات لکھی ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، محسن نقوی، مریم نواز اور دیگر کے خلاف کارروائی کی پی ٹی آئی کی کمپلینٹ عدم شواہد کی بنا پر ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ کن کے خلاف تھی؟ شہباز شریف، محسن نقوی، مریم نواز اور دیگر کے خلاف یہ درخواست تھی، اور اس کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عدم شواہد کی بنیاد، یعنی پی ٹی آئی نے شواہد پیش نہیں کیے۔ دسمبر 2024 میں کمپلینٹ دائر ہوئی، آج تک 16 سماعتوں میں بیرسٹر گوہر نے بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ یہ ججمنٹ میں لکھا ہے کہ 16 سماعتیں ہوئی ہیں اور 16 سماعتوں میں بیرسٹر گوہر نے اپنا بیان آج تک ریکارڈ نہیں کرایا۔ اچھا، بیرسٹر گوہر نے بطور پی ٹی آئی چیئرمین کہیں نہیں لکھا کہ وہ اس وقوعے کے چشمدید گواہ ہیں۔ عدالت نے آج کے لیے بیرسٹر گوہر کو بیان ریکارڈ کرانے کے لیے حتمی مہلت دی تھی، لیکن بغیر ثبوت التوا کی درخواست دے دی گئی کہ لطیف کھوسہ بیرون ملک چھٹیوں پر ہیں، اس لیے کیس ملتوی کر دیا جائے۔ اس سے پہلے بھی 13 سماعتوں میں انہوں نے التوا کی درخواست دی جو بغیر جرمانہ کیے عدالت نے منظور کر لی۔ عدالت نے کمپلینٹ میں موجود دستیاب ریکارڈ کو دیکھ کر شکایت کا فیصلہ کیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ 12 ہلاکتوں اور 38 زخمیوں کے دعووں سے متعلق پوسٹ مارٹم رپورٹ سمیت دیگر شواہد پیش نہیں کیے گئے۔ سہیل آفریدی، ڈاکٹر امجد اور شفیع جان اور دیگر کا بطور گواہ نام ہے، لیکن انہوں نے کبھی عدالت میں آ کر بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ یہ جج صاحب اپنی ججمنٹ میں لکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، ورکرز اور صحافیوں کو بھی بطور گواہ لکھا گیا، لیکن انہوں نے بھی کبھی بیان ریکارڈ نہیں کرایا۔ عمر ایوب، علی امین گنڈا پور، بشرا بی بی کے حوالے سے لکھا گیا، ان کے کا کنٹینر جلایا گیا، فائرنگ کی گئی، لیکن ان کا نام بطور گواہ کمپلینٹ میں نہیں ڈالا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ اگر اسپتال نہیں دے رہا تھا تو اپنے طور پر بھی متاثرہ فیملی کسی اسپتال سے پوسٹ مارٹم کرا سکتی تھی، لیکن انہوں نے نہیں کرایا۔ پوسٹ مارٹم کی کچھ فوٹو کاپیاں لگائی گئیں، لیکن وہ بھی تاریخوں کے لحاظ سے کلیئر نہیں ہیں۔ مصدقہ شواہد کی عدم موجودگی میں محض زبانی الزامات پر کارروائی نہیں ہو سکتی۔ پولیس یا اسپتال تعاون نہیں بھی کر رہے تھے تو قبر کشائی کا قانونی حق موجود تھا۔ مجسٹریٹ عدالت کو درخواست دے کر لاشوں کی قبر کشائی اور موت کی اصل وجوہات جاننے کی کارروائی کروا سکتے تھے۔ اس حوالے سے 19 ماہ کے دوران ایسا کوئی ثبوت ریکارڈ پر نہیں لایا گیا۔ پی ٹی آئی چیئرمین کی کمپلینٹ عدم شواہد کی بنا پر ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی جاتی ہے۔ یہ ججمنٹ ہے جناب افضل مجوکا صاحب کی۔ اس میں جو آخری 4-5 پوائنٹ میں نے آپ کے لیے پڑھے ہیں وہ بڑے حیران کن ہیں، جس میں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اسپتال آپ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دے رہا تھا تو کسی اور اسپتال سے کرا لیتے، اور بھائی یہاں تو لاشیں حاصل کرنا مشکل ہو گیا تھا، لاشیں نہیں دے رہے تھے، لوگوں نے ترلے منتے کر کے بھائی سیدھا جا کے دفنا دیں گے، خدا کے لیے ہمارے بچے کی لاش تو دے دو۔ لوگ لاشیں لے کر گئے اور جا کے دفنانے والی بات کی، وہ آپ کے خیال میں وہ کسی اور اسپتال میں جاتے اور ان کو جانے دیا جاتا؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مجسٹریٹ کو آپ درخواست دے کر اور قبر کشائی کروا سکتے تھے۔ اچھا چلیں میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ہی کے پاس کیس آ جاتا، جج صاحب افضل مجوکا صاحب کے پاس آ جاتا کہ جی قبر کشائی کرانی ہے کیونکہ ریاست نے قتل کیا اور پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی، اب جو ہیں، تو کیا افضل مجوکا صاحب کھڑے ہو جاتے ریاست کے آگے اور کہتے کہ نہیں جی میں کھڑا ہوں، کراؤ قبر کشائی اور کراؤ؟ کرتے ہیں ایسا؟ بھائی کون سی عدالت کی بات کر رہے ہیں، کون سے مجسٹریٹ کی بات کر رہے ہیں؟ 26 نومبر کو مطیع اللہ جان گئے تھے اسپتال تو ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور آئس کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی 26 نومبر کے لیے پی ٹی آئی نے اپنا کام کیوں نہیں پورا کیا، اور یہ جو متاثرہ فیملیز تھیں انہوں نے قبر کشائی کیوں نہیں کرائی، متاثرہ فیملی نے کسی اور اسپتال سے جا کے پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کرایا؟ یہ الزامات دے رہے ہیں۔ اور دیکھیں بیرسٹر گوہر نے ٹھیک کہا ہے، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ جج صاحب جو افضل مجوکا ہیں ان کی پہلی سماعت تھی، یہ 3-4 دفعہ ججز کے پاس کیس ٹرانسفر ہوا ہے ایک جج سے عدالت سے دوسری عدالت۔ اب یہ افضل مجوکا صاحب کے پاس اس لیے بھیجا گیا تھا پچھلے جج صاحب کی طرف سے کہ وہ اسی نوعیت کے مقدمات سن رہے ہیں تو اس کو کلب کر لیں گے، تو ان کے پاس میں بھیج دیتا ہوں۔ ان کے پاس آیا جب پچھلی سماعت پہ شاید 18 کو یا 16 کو، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ایک تاریخ اور دوں گا، اگلی تاریخ کی میں آپ نے دلائل دینے ہیں۔ آج وہ تاریخ تھی، آج پہلی سماعت ہونی تھی بنیادی طور پر اس کی، اور یعنی ایک ہی تاریخ ڈالی ہے افضل مجوکا صاحب نے۔ جب ان کے پاس کیس آیا انہوں نے تاریخ دینی تھی، انہوں نے آج کی تاریخ دی، کل کی تاریخ دی انفیکٹ، اور کل کی تاریخ پر جو ہے وہ پیش ہوئے بیرسٹر گوہر، اور بیرسٹر گوہر نے جا کے کہا کہ جی ہمارے چونکہ اس میں کاؤنسل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، لطیف کھوسہ ملک میں نہیں ہے، وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں، میرے علم میں بھی ہے وہ لنڈن گئے ہوئے ہیں، تو چونکہ وہ ملک میں نہیں ہے تو وہ آ جاتے ہیں تو آ کر دلائل دیں گے، آپ ٹائم دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی آج تو میں ڈسپوز آف کر رہا ہوں، تو انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا۔
تو انصاف کے تقاضے اس میں کتنے پورے ہوئے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی کیا غلطی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں ان کی کوئی خاص غلطی ہے، کیوں ہاں وہ کہتے ہیں کہ جی بیان ریکارڈ نہیں کرائے، اچھا ہاں ہو سکتا ہے بیان ریکارڈ کراتے، لیکن اس میں اب عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ اشتہاری ہیں، علی امین گنڈا پور کیا بیان ریکارڈ کرانے آتے، بشرا بی بی جیسے جیل میں ہیں، ان کے بیان وہ کیسے ریکارڈ کراتے، اور پھر جو باقی لوگ ہیں سہیل حافظی، ڈاکٹر امجد شفیع جان، دیگر کا نام بطور گواہ موجود ہے لیکن وہ بھی کبھی عدالت نہیں آئے۔ پی ٹی آئی ظاہر ہے اس کو لٹکانا چاہتی ہوگی، پی ٹی آئی چاہتی ہوگی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا معاملے کو لٹکائیں، کیونکہ اس میں جو ہے وہ عدالتیں جب دباؤ سے نکلیں گی تو پھر فیصلہ ان سے لیں گے، لیکن عدالت نے یہ سب کرنے سے پہلے ہی کیس سنے بغیر ڈسپوز آف کر دیا اور کہا کہ اس کی پیروی نہیں ہو رہی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔